کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی عام انسان جس نے زندگی میں کبھی کوڈنگ کی ایک لائن تک نہ لکھی ہو، وہ محض چند مہینوں میں ایک ایسی مشین تیار کر لے جو باقاعدہ انسانوں کی طرح سن اور بول سکے؟ اصل میں سننے میں تو یہ بالکل کسی سائنس فکشن مووی کا سین لگتا ہے۔ ہاں بالکل، عام طور پر جب بھی کمپیوٹر سائنس یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں بس وہ پیچیدہ حساب کتاب اور وہ اسکرین پر دوڑتے ہوئے سبز رنگ کے نمبرز آنے لگتے ہیں۔ صحیح کہا، اور ایک ایسا خشک ماحول ذہن میں بنتا ہے جو شاید صرف پی ایچ ڈی کرنے والوں کے لیے ہی بنا ہو۔ ایگزیکٹلی لیکن آج کی اس تجزیاتی گفتگو میں، اس ڈیپ ڈائیو میں، ہم جس مواد کو کھنگالنے والے ہیں نا، وہ اس تمام روایتی سوچ کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ بالکل، اور یہ مواد ہے کیا اصل میں؟ تو آج ہمارے پاس محمد فاروق راشد نام کے ایک کمپیوٹر سائنس کے طالب علم کی جانب سے فراہم کردہ کچھ انتہائی دلچسپ نوٹس موجود ہیں۔ اچھا۔ جی، یہ نوٹس پائتھن فل کورس ود اے آئی 2026 کے ایک تفصیلی خاکے پر مبنی ہے، اور ہمارا جو آج کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح ایک بالکل نئے شخص کو زیرو سے اٹھا کر ڈیٹا سائنس اور اے آئی کے میدان میں سیدھا جاب ریڈی ماہر بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی بغیر کسی غیر ضروری نظریاتی بوجھ کے؟ ہاں، سیدھا عملی دنیا کے مسائل حل کرنے والا۔ زبردست۔ دیکھیں، اس پورے تعلیمی ماڈل میں نا جو سب سے حیرت انگیز چیز مجھے لگی ہے وہ اس کی ساخت ہے، اس کا سٹرکچر۔ صحیح۔ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں معلومات کا ایک لامتناہی سمندر موجود ہے، ہر طرف، یعنی جہاں دیکھیں ٹیوٹوریلز اور کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ بالکل، انفارمیشن اوور لوڈ ہے ہر جگہ۔ ہاں، تو اس صورتحال میں ایک نئے سیکھنے والے کا اہم سب سے بڑا مسئلہ معلومات کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس معلومات کے بوجھ تلے دب جانا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے کہ شروعات کہاں سے کی جائے۔ یہ تو ہے، بندہ ویسے ہی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور اس کورس کا خاکہ اسی الجھن کو ایک انتہائی واضح اور قدم بقدم چلنے والے راستے سے سلجھاتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا سیکھنا ہے، بلکہ اہم ہے، یہ طے کرتا ہے کہ کس ترتیب میں اور کیوں سیکھنا ہے۔ اور اسی ترتیب کے اگر ہم پہلے قدم پر غور کریں تو اس کا آغاز سیدھا کسی پیچیدہ اے آئی ماڈل سے نہیں ہوتا، بلکہ نوٹس واضح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک ورکشاپ لگانی ہے۔ صحیح، ورکشاپ کی تیاری۔ جی، اس میں ایناکونڈا انوائرمنٹ کو انسٹال کرنے اور جوپیٹر نوٹ بک کا ذکر ہے۔ اب ایک عام پڑھنے والے کے لیے تو ایناکونڈا کسی جنگل کے سانپ کا نام ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو مجھے پہلے یہ سمجھائیے کہ ہم سیدھا پائتھن میں کوڈ لکھنا کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ یہ انوائرمنٹ اور جوپیٹر نوٹ بک جیسی چیزوں کی دیوار کیوں کھڑی کی گئی ہے شروع میں ہی؟ دیکھیں، یہ کوئی رکاوٹ یا دیوار نہیں ہے، اصل میں یہ ایک حفاظتی خول اور ایک لیبارٹری ہے۔ اگر ہم ایناکونڈا کی بات کریں تو اس کو یوں سمجھیں کہ جب کوئی شخص مختلف پروجیکٹس پر کام کرتا ہے تو ہر پروجیکٹ کی ضرورت الگ ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی ہر پروجیکٹ کا اپنا حساب ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، ہو سکتا ہے ایک پروجیکٹ پائتھن کے پرانے ورژن پر چلتا ہو اور دوسرا بالکل نئے ورژن پر۔ اگر سب کچھ ایک ہی جگہ انسٹال کر دیا جائے نا تو وہ آپس میں ٹکرا کر پورے سسٹم کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اوہ، تو ایناکونڈا ان کو الگ رکھتا ہے۔ جی، ایناکونڈا اصل میں کمپیوٹر کے اندر چھوٹے الگ تھلگ کمرے یا انوائرمنٹس بنا دیتا ہے۔ ہر کمرے کے اوزار دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ زبردست، یعنی ایک ایسی ورکشاپ جہاں ہر ٹول اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ اور جہاں تک جوپیٹر نوٹ بک کا تعلق ہے، اس کا کیا کردار ہے؟ جوپیٹر نوٹ بک تو روایتی کوڈنگ کے طریقوں سے بالکل ہی مختلف ہے۔ پرانے وقتوں میں ہوتا یہ تھا کہ سینکڑوں لائنوں کا کوڈ اکٹھا لکھا جاتا تھا اور پھر اسے چلا کر دیکھا جاتا تھا کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ جو کہ کافی فرسٹریٹنگ ہو سکتا ہے ایک نئے بندے کے لیے۔ بہت زیادہ۔ جوپیٹر نوٹ بک ایک انٹریکٹیو کینوس ہے۔ اس میں ایک لائن کا کوڈ لکھیں، اسے وہیں چلائیں اور
فوراً نتیجہ دیکھ لیں۔ اچھا، ساتھ کے ساتھ۔ ہاں، ایک نئے سیکھنے والے کے لیے نا یہ نفسیاتی طور پر بہت طاقتور چیز ہے، کیونکہ اسے اپنے ہر عمل کا فوری فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے۔ ایک فوری فیڈ بیک لوپ جو واقعی سیکھنے کے عمل کو بہت تیز کر دیتا ہے۔ چلیں، یہ تو ہو گئی ہماری ورک شاپ کی تیاری۔ صحیح۔ اب جب اوزار ہاتھ میں آ گئے ہیں تو نوٹس کے مطابق پائتھن کی بنیادی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، جیسے ویریبلز اور مختلف ڈیٹا ٹائپس جن میں انٹیجرز، فلوٹ اور سٹرنگز شامل ہیں۔ بالکل، اور کلیکشنز بھی ہیں۔ ہاں، کلیکشنز جیسے لسٹس اور ٹیوپلز وغیرہ کا بھی تذکرہ ہے۔ یہاں مجھے ایک الجھن ہے۔ اکثر لوگ ان سب کو محض گرامر کے اصول سمجھ کر رٹ لیتے ہیں کہ بھائی نمبر کو انٹیجر کہنا ہے اور حروف کو سٹرنگ۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مشین کو یہ بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ یہ ڈیٹا کس قسم کا ہے۔ کیا کمپیوٹر اتنا سمارٹ نہیں کہ وہ خود ہی سمجھ لے کہ یہ نمبر ہے یا کوئی لفظ؟ اصل میں یہ بہت عام غلط فہمی ہے کہ کمپیوٹر پیدائشی طور پر سمارٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ایسا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حقیقت میں کمپیوٹر ایک انتہائی تیز رفتار لیکن اہم بیوقوف مشین ہے جس کے پاس صرف میموری یعنی یادداشت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی ویریبل بنایا جاتا ہے نا تو دراصل ہم کمپیوٹر کی میموری میں ایک خالی ڈبہ بک کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، ایک سٹوریج باکس کی طرح۔ جی، اب اگر اس ڈبے میں ہم نے نمبر 2 رکھنا ہے تو اسے بتانا پڑتا ہے کہ یہ انٹیجر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اسے سٹرنگ یعنی متن قرار دے دیں اور پھر اس ڈبے میں موجود 2 کو کسی دوسرے ڈبے کے 2 سے ملائیں تو وہ ریاضی کے حساب سے 4 نہیں بنے گا؟ ایگزیکٹلی، وہ 4 نہیں بنے گا بلکہ وہ دونوں حروف کی طرح جڑ کر 22 یعنی 22 بن جائیں گے۔ کمپیوٹر کو میتھ کرنی ہے یا ٹیکسٹ کو جوڑنا ہے، یہ فیصلہ ڈیٹا کی قسم پر منحصر۔ واہ، یہ تو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ مطلب اگر بنیاد میں ہی یہ غلطی ہو گئی تو آگے چل کر تو پورا ماڈل غلط نتیجہ دے گا۔ بالکل غلط دے گا۔ اور جو اہم آپ نے کلیکشنز کا ذکر کیا نا، جیسے لسٹس اور ٹیوپلز، ان میں بھی ایک بہت گہری منطق چھپی ہوئی ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، لسٹ ایک ایسی فہرست ہے جسے بعد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی جیسے کسی وائٹ بورڈ پر لکھی ہوئی کوئی چیز جسے آپ مٹا کر نیا لکھ سکیں۔ لیکن ٹیوپل ایک پتھر پر لکیر کی طرح ہے۔ پتھر پر لکیر یعنی پرماننٹ؟ ہاں، ایک بار جو ڈیٹا اس میں محفوظ ہو گیا وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ تفریق اس لیے اتنی اہم ہے تاکہ جب کوئی حساس ڈیٹا مشین کو دیا جائے، جیسے کسی کا بینک اکاؤنٹ نمبر یا پاسورڈ۔ بالکل صحیح، ایسے ڈیٹا کو ٹیوپل میں رکھا جاتا ہے تاکہ غلطی سے بھی کوئی دوسرا پروگرام اسے تبدیل نہ کر سکے۔ یہ تشبیہیں بہت زبردست ہیں، وائٹ بورڈ اور پتھر پر لکیر والی۔ تو ہم نے مشین کی میموری میں ڈبے بنا لیے اور اسے سمجھا دیا کہ کس ڈبے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ سب تو ابھی تک بالکل سٹیٹک ہے، رائٹ؟ یہ ڈبے بس پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مشین اس وقت تک مکمل مشین نہیں کہلاتی جب تک وہ خود سے کوئی کام نہ کرے۔ اور یہیں پر یہ نوٹس ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتے ہیں، جو کہ کنٹرول لاجک کا مرحلہ ہے۔ ایگزیکٹلی، کنٹرول لاجک۔ نوٹس میں اف ایلس اور لوپس کا ذکر ہے۔ اب اگر عام زبان میں کسی کو یہ سمجھانا ہو تو ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر بارش ہو رہی ہے تو چھتری لے لو ورنہ دھوپ کا چشمہ پہن لو۔ صحیح مثال ہے۔ یہ اف ایلس کی ایک بہت سادہ سی مثال لگتی ہے، لیکن کیا واقعی مشین اس طرح کی انسانی سوچ اور منطق کو سمجھنے لگتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور میکانزم کام کر رہا ہوتا ہے؟ لیکن بارش اور چھاتری والی مثال تو سمجھنے کے لیے بہترین ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا ٹیکنیکل سطح پر دیکھیں تو مشین کو تو نہیں معلوم کہ بارش کیا ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں۔ صحیح، مشین صرف ٹرو اور فالس کو سمجھتی ہے۔ یہ جو کنٹرول لاجک ہے یہ دراصل مشین کو حالات کے مطابق رد عمل دینے کا راستہ فراہم کرتی ہے۔ ہم مشین میں سینسرز یا ڈیٹا کے ذریعے حالات فیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہم بیسکلی اس کو کنڈیشنز دیتے ہیں؟ بالکل۔ اگر اس ڈیٹا کی ویلیو ایک مخصوص حد سے زیادہ ہے تو صورتحال ٹرو ہو جاتی ہے اور مشین ایک خاص کوڈ چلا دیتی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم اور طاقتور چیز پتہ کیا ہے؟ کیا؟ لوپس، یعنی فور لوپ اور وائل لوپ۔ اچھا، ان دونوں میں کیا فرق ہے اصل میں؟
بظاہر تو دونوں کا کام ایک ہی جیسا لگتا ہے کہ ایک ہی عمل کو بار بار دہرانا۔ فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ فور لوپ تب استعمال ہوتا ہے جب ہمیں پہلے سے معلوم ہو کہ کوئی کام کتنی بار کرنا ہے۔ صحیح۔ مثلا اگر 100 لوگوں کی فہرست ہے اور سب کو ای میل بھیجنی ہے تو فور لوپ سیدھا 100 بار چلے گا اور پھر خود رک جائے گا۔ لیکن وائل لوپ بہت مختلف چیز ہے۔ یہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کوئی خاص شرط پوری نہ ہو جائے۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں گے؟ جیسے آپ کا اپنا موبائل فون، اس کی اسکرین تب تک آن رہتی ہے یا وہ آپ کی کمانڈ کا تب تک انتظار کرتا ہے جب تک اس کی بیٹری ختم نہ ہو جائے یا آپ خود اسے بند نہ کر دیں۔ اچھا، تو وہ بیک گراؤنڈ میں کانسٹنٹلی چل رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ ایک وائل لوپ کی بدولت ہی ممکن ہوتا ہے۔ انسان ایک ہی کام 10 بار کر کے تھک جاتا ہے یا غلطی کر دیتا ہے، لیکن لوپ کے ذریعے مشین ایک ہی عمل اربوں بار بغیر کسی غلطی کے دہرا سکتی ہے۔ یہ واقعی اہم پروگرامنگ کی اصل طاقت ہے۔ ایک منٹ رکیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ورکشاپ سجا لی، میموری کو ہینڈل کرنا سیکھ لیا اور مشین کو شرطیہ فیصلے کرنا اور کام کو دہرانا بھی سکھا دیا۔ صحیح جا رہی ہیں آپ۔ تو اب مشین چلنے پھرنے کے قابل تو ہو گئی ہے، لیکن وہ کس چیز پر یہ سارا عمل لاگو کرے گی؟ ظاہر ہے اسے کچھ خام بال تو چاہیے ہوگا نا؟ بالکل، اس کو خوراک چاہیے۔ ہاں، اور یہیں پر نوٹس اس کورس کے سب سے اہم حصے کی طرف مڑتے ہیں، جسے باقاعدہ نوٹس کے اندر کورس کا دل کہا گیا ہے، یعنی ڈیٹا انالیسس۔ بہت ضروری حصہ ہے یہ۔ اس حصے میں دو بہت بھاری بھرکم ٹیکنالوجیز کا ذکر ہے، نمپائی اور پینڈاز۔ اب پینڈا سن کر تو ویسے ہی کسی چڑیا گھر کے جانور کا خیال آتا ہے۔ ہاں، نام ہی ایسا ہے۔ ہاں، تو اگر ہمارے پاس ایکسل جیسی چیز پہلے سے موجود ہے جہاں ڈیٹا دیکھا جا سکتا ہے، تو پائتھن میں ان پینڈاز وغیرہ کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ صرف ایکسل کا کوئی نیا ورژن ہے؟ ایکسل سے ان کا موازنہ کرنا ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی اصل طاقت میں اور ایکسل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایکسل میں انسان خود قطاریں اور کالم دیکھ کر ان کا تجزیہ کرتا ہے۔ صحیح، ویژولی دیکھتا ہے۔ اور اگر ایکسل کی کسی فائل میں 10 لاکھ قطاریں آ جائیں تو کیا ہوگا؟ عام کمپیوٹر تو ہینگ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر نمپائی اور پینڈاز کا کردار شروع ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں اتنا ڈیٹا؟ نمپائی دراصل اعداد کا ایک ایسا ڈھانچہ بناتا ہے جو انتہائی کم میموری استعمال کرتا ہے اور ریاضیاتی کاموں کو یعنی میتھ کو بجلی کی تیزی سے حل کرتا ہے۔ اور پینڈاز اسی ڈھانچے کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کو ڈیٹا فریمز میں بدل دیتا ہے۔ یہ ڈیٹا فریم وہی ایکسل کی شیٹ جیسی سخت ہوتی ہے؟ ہاں، دیکھنے میں ویسی ہی لگتی ہے، لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ مشین کو ایک ایسی خوردبین دے دی جائے جس سے وہ لاکھوں قطاروں اور کالموں کو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پڑھ سکے اور ان میں موجود خامیوں کو فوراً تلاش کر سکے۔ خامیاں تلاش کرنے والی بات سے مجھے نوٹس میں موجود ایک مخصوص ڈیٹا سیٹ کا ذکر یاد آیا۔ یہاں پر ٹائٹینک ڈیٹا سیٹ پر ڈیٹا رینگلنگ کی مشق کروائی گئی ہے۔ دا ٹائٹینک ڈیٹا سیٹ کلاسک ہے۔ ہاں، تو میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں اتنے نئے اور جدید مسائل موجود ہیں، تو ہم 1 صدی سے زیادہ پرانے ڈوبے ہوئے جہاز کا ڈیٹا کیوں استعمال کر رہے ہیں سیکھنے کے لیے؟ کیا اس میں کوئی خاص راز چھپا ہے؟ راز نہیں، بلکہ ٹائٹینک کا ڈیٹا سیٹ ڈیٹا سائنس کی دنیا میں ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی وجہ اس کا تاریخی ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی پیچیدگی اور اس کی بے ترتیبی ہے، یعنی کتنا میسی ہے یہ ڈیٹا۔ میسی کس حوالے سے؟ دیکھیں، عملی دنیا میں جب کسی ہسپتال، بینک یا ای کامرس اسٹور کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی بالکل صاف ستھرا نہیں ہوتا۔ صحیح، کچھ نہ کچھ مسنگ ہوتا ہوگا۔ بالکل، کسی کا نام غائب ہوگا، کسی کالم میں نمبر کی جگہ غلطی سے کوئی حرف لکھا ہوگا، یا کسی کی عمر کا ریکارڈ ہی نہیں ہوگا۔ ٹائٹینک کے ڈیٹا میں بالکل یہی مسائل ہیں۔ بہت سے مسافروں کے کیبن نمبر غائب ہیں، کچھ کی عمریں درج نہیں ہیں۔ اچھا، تو وہاں ڈیٹا رینگلنگ کام آتی ہے؟ جی، ڈیٹا ورنگلنگ دراصل وہ فن ہے
جس کے ذریعے مشین کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس نامکمل معلومات کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب آپ کسی مسافر کی عمر کا خانہ تو خالی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اس سے تو پورا ماڈل ہی کریش ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو پھر اس خالی خانے کا کرتے کیا ہیں ہم؟ کیا ان تمام مسافروں کا ریکارڈ ہی ڈیلیٹ کر دیں جن کی عمر نہیں پتا؟ نہیں، اگر ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا تو پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ ڈوبنے سے بچ گئے تھے یا نہیں؟ یہ تو پورا نتیجہ ہی بدل کر رکھ دے گا۔ بالکل باعث آ جائے گا۔ پھر کیا حال ہے اس کا؟ اس کے لیے ہم پینڈاس کی مدد سے شماریات یعنی اسٹیٹسٹکس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس مسافر کی عمر غائب ہے اس کے پاس ٹکٹ کس کلاس کا تھا۔ ہاں، اگر وہ اہم فرسٹ کلاس کا مسافر تھا تو ہم باقی تمام فرسٹ کلاس مسافروں کی اوسط عمر یعنی ایوریج ایج نکال کر وہاں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ڈیٹا ورینگلنگ کی ایک اہم، بہت چھوٹی سی لیکن انتہائی طاقتور مثال ہے۔ واو، یہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یعنی مشین کو ہم صرف نمبرز کو دیکھنا نہیں سکھا رہے، بلکہ ان نمبرز کے پیچھے جو سماجی یا معاشی پس منظر ہے وہ بھی سمجھنا سکھا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور یہی اصل ڈیٹا سائنس ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ کس طرح خام ڈیٹا میں جان ڈالی جا رہی ہے۔ لیکن نوٹس کا جو اگلا حصہ ہے اس میں میٹ پلاٹلب اور سی بون جیسی لائبریریز کا ذکر کیا گیا ہے، ویژوائزیشنز کے لیے۔ جی، جن کے ذریعے اسی ڈیٹا کے چارٹس اور گرافس بنائے جاتے ہیں۔ یہاں میرا ایک اور سوال ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر پینڈاز نے ڈیٹا کو صاف کر ہی لیا ہے اور مشین تو لاکھوں قطروں کو ایک سیکنڈ میں سمجھ سکتی ہے، تو پھر ان چارٹس بنانے کی مزید کیا ضرورت آ گئی؟ کیا یہ صرف میٹنگز میں کلائنٹس کو متاثر کرنے کے لیے خوبصورت پریزنٹیشنز بنانے کا کام ہے؟ ہاں، کلائنٹس کو متاثر کرنا اس کا ایک ضمنی فائدہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد بالکل ہی مختلف ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، مشین تو لاکھوں خطروں کا ڈیٹا فوراً سمجھ لیتی ہے، لیکن انسانی دماغ اعداد کی طویل فہرستیں پڑھنے کے لیے تو نہیں بنانا۔ اگر کوئی عام شخص ہزاروں نمبر سے بھری ہوئی ایک فائل کو دیکھتا رہے تو اس کو کاکی سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ تو بات سچ ہے، سر میں درد ہو جائے گا۔ بالکل، لیکن جیسے ہی اس ڈیٹا کو سی بون کی مدد سے کسی گراف میں مثلاً اسکیٹر پلاٹ یا ہیٹ میپ میں تبدیل کیا جاتا ہے تو انسانی آنکھ فوراً ان پیٹرنز کو پہچان لیتی ہے۔ اچھا، یعنی ویژول فارمیٹ میں دیکھ کے جلدی سمجھ آتا ہے۔ ہاں، ایک سیکنڈ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ اموات کا تناسب آخر کس عمر کے لوگوں میں زیادہ تھا۔ یہ گرافس محض سجاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مترجم ہے جو مشین کی دریافت کو انسانی سمجھ کے قابل بناتے ہیں۔ صحیح۔ نوٹس میں اس کے لیے بہت خوبصورت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ یہاں پر ڈیٹا بولنے لگتا ہے، اور واقعی بولتا ہے۔ تو ہم نے پائتھن کی بنیادی گرامر سیکھی، کنٹرول لاجک سے فیصلے کرنا سکھایا، اور پینڈاز اور سی بانڈ سے ڈیٹا کو صاف کر کے اس کو بصری شکل دے دی۔ یہ سب اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مہارت لگتی ہے مجھے۔ بالکل، بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایک نئے سیکھنے والے کے لیے۔ لیکن یہ سفر اہم یہاں ختم نہیں ہوتا۔ نوٹس کے جو آخری حصے ہیں اس میں اس تمام علم کو نچوڑ کر ایک مکمل پروجیکٹ بنانے کا ذکر ہے، ایک ایسا وائس بیسڈ اے آئی اسسٹنٹ بنانا جو آواز سن بھی سکے اور جواب بھی دے سکے۔ جی، یہ کورس کا کلائمیکس ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا نا تو مجھے واقعی دھچکا لگا تھوڑا سا۔ ایک ایسا شخص جس نے کچھ ہفتے پہلے صرف یہ سیکھا تھا کہ ڈبے یا ویریبلز کیا ہوتے ہیں، وہ اب سیدھا گوگل اے آئی اسٹوڈیو اور اسپیچ ریکگنیشن جیسی جدید ترین چیزوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ چھلانگ مجھے کچھ بہت ہی بڑی معلوم ہوتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجیز، خاص طور پر یہ PyTS-3 اور اسپیچ ریکگنیشن، آخر یہ پس منظر میں کام کیسے کرتی ہیں؟ دیکھیں، یہ چھلانگ بظاہر تو بہت بڑی اور کسی جادو جیسی لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس کی تہ میں جائیں نا تو یہ انہی تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہی مجموعہ ہے جو ہم نے پہلے دن سے سیکھی ہیں۔ اچھا، کس طرح؟ جب ہم اسپیچ ریکگنیشن کا استعمال کرتے ہیں تو مائکروفون سے جو آواز آتی ہے وہ دراصل آڈیو ویوز یا لہریں ہوتی ہیں۔
یہ لائبریری ان لہروں کا تجزیہ کر کے انہیں اسی سادہ سٹرنگ یا ٹیکسٹ میں تبدیل کر دیتی ہے جو ہم نے بالکل پہلے دن سیکھا تھا۔ اوہ، یعنی وہ دوبارہ وہی ٹیکسٹ ڈیٹا بن جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ پھر وہ ٹیکسٹ ہماری بنائی ہوئی کنٹرول لاجک سے گزرتا ہے۔ یہاں گوگل اے آئی اسٹوڈیو کا انضمام ہوتا ہے جو اس ٹیکسٹ کا مفہوم سمجھتا ہے کہ آیا سوال موسم کے بارے میں پوچھا گیا ہے یا کسی کیلکولیشن کے بارے میں۔ صحیح۔ اور پھر گوگل اے آئی کا ماڈل اس پر کارروائی کر کے جواب کو پھر سے ایک سٹرنگ کی صورت میں ہی واپس بھیجتا ہے۔ زبردست۔ اور یہیں پر پھر وہ پائتھن X3 کام آتا ہے۔ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے۔ پائتھن X3 ایک آف لائن ٹیکسٹ ٹو اسپیچ انجن ہے۔ اس کو آف لائن کیوں رکھا گیا ہے؟ آف لائن اس کو جان بوجھ کر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کا رد عمل تیز ترین مل سکے اور انٹرنیٹ پر انحصار کم سے کم ہو۔ یہ انجن اس سٹرنگ کو یا اس ٹیکسٹ کو پڑھتا ہے اور اسے واپس آڈیو لہروں میں بدل کر اسپیکر کے ذریعے سنا دیتا ہے۔ یہ تو پورا ایک مکمل سسٹم بن گیا۔ جی، یہ پورا پروجیکٹ دراصل ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے بنیادی تصورات جیسے ویریبلز، لوپس اور اف ایلس کی شرطیں، یہ سب مل کر ایک انتہائی پیچیدہ اور جدید سسٹم تخلیق کر سکتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ یہ نظریاتی علم کی عملی دنیا میں سب سے شاندار جیت ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ایک طالب علم کے لیے اپنا ذاتی اے آئی اسسٹنٹ اپنے ہاتھوں سے بنانا یقیناً اس کے اعتماد کو آسمان تک پہنچا دے گا۔ بے شک، کانفیڈنس تو آئے گا۔ لیکن جب وہ یہ اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے عملی زندگی میں نوکری تلاش کرنے جائے گا تو ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ مہارتیں واقعی اسے روزگار دلانے کے قابل ہیں؟ یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ نوٹس کے اختتامی حصے میں سواتی کی جانب سے فراہم کی گئی کیریئر گائیڈنس کا ایک بہت اہم باب موجود ہے۔ اس میں خاص طور پر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان ڈگریوں کے اس دور میں محض سیکھنا کافی نہیں ہے بلکہ ایک مضبوط پورٹ فولیو بنانا ناگزیر ہے۔ بالکل، پورٹ فولیو آج کل سب کچھ ہے۔ ویژن اکیڈمی کے حوالے سے بھی اس راستے کو ایک مستقبل کی کنجی قرار دیا گیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، مارکیٹ واقعی ان مہارتوں کو کس نظر سے دیکھتی ہے آج کل؟ دیکھیں، یہ اس پورے خاکے کا اہم، سب سے حقیقت پسندانہ اور اہم پہلو ہے۔ آج کی مارکیٹ کا المیہ یہ ہے کہ ہر سال لاکھوں لوگ ڈگریوں اور سرٹیفکیٹس کا تھبا لے کے نکل رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، ڈگریز تو سب کے پاس ہے۔ تو کمپنیوں کے لیے بھی ان کاغذ کے ٹکڑوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے کہ واقعی کس کو کام آتا ہے اور کسے نہیں۔ تو وہاں پورٹ فولیو کام آتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب کوئی امیدوار انٹرویو میں جا کر صرف یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے پائتھن سیکھی ہے، بلکہ وہ وہاں اپنا لیپ ٹاپ کھول کر گٹ ہب پر اپنا بنایا ہوا وائس اے آئی اسسٹنٹ چلاتا ہے۔ واہ، پریکٹیکلی دکھاتا ہے۔ ہاں، اور ٹائٹینک ڈیٹا سیٹ پر کیے گئے اپنے پیچیدہ تجزیے دکھاتا ہے، تو وہاں پوری بحث ہی بدل جاتی ہے۔ پورٹ فولیو وہ ٹھوس ثبوت ہے جو بتاتا ہے کہ یہ شخص محض کتابی باتیں نہیں جانتا، بلکہ اسے حقیقی دنیا کے مسائل سے نمٹنا آتا ہے۔ ڈیٹا کی اس گندگی کو صاف کرنا اور منطق کو کوڈ میں ڈھالنا آتا ہے۔ یعنی ڈیٹا اینالسٹ جیسی پوزیشنز کے لیے یہی پریکٹیکل ایکسپیرینس مانگتے ہیں وہ۔ بالکل، ڈیٹا اینالسٹ جیسے رولز کے لیے آج کی مارکیٹ میں سب سے بڑی ڈیمانڈ ہی اسی عملی تجربے کی ہے۔ تو سننے والوں کے لیے آج کے اس تجزیاتی سیشن کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو یہ سفر محض چند ٹول سیکھنے کا نہیں تھا۔ صحیح۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایناکونڈا اور جوپیٹر کے ذریعے ایک محفوظ لیبارٹری قائم کی گئی، پھر کیسے ویریبلز کی مدد سے مشین کی میموری کو قابو کیا گیا اور اف ایلس اور لوپس کے ذریعے اس میں جان ڈالی گئی اور ڈیٹا کو ہینڈل کرنا سیکھا۔ جی، پینڈاز اور نمپائی سے ٹائٹینک جیسے پیچیدہ اور الجھے ہوئے ڈیٹا کو سلجھایا گیا، چارٹس کے ذریعے اسے انسانی آنکھ کے لیے قابل فہم بنایا گیا، اور آخر میں ان تمام کڑیوں کو ملا کر ایک ایسا اے آئی اسسٹنٹ تخلیق کیا گیا جو سن اور سمجھ سکتا ہے، جو کہ ایک مکمل روڈ میپ ہے کامیابی تک کا۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کریئر کے حوالے سے بھی یہ واضح ہو گیا ہے کہ سرٹیفکیٹس کی بجائے اہم عملی پروجیکٹس اور پورٹ فولیو ہی آج کے دور کی اصل کرنسی ہے۔
محمد فاروق رشید کے ان نوٹس نے واقعی پیچیدہ ٹیکنالوجی کو ایک عام انسان کی پہنچ میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں، ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے، ایک ایسا سوال جو شاید ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ جی، کیا سوال ہے وہ؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2026 کا ایک کورس اس قدر منظم ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی عام فرد کو، جسے کچھ عرصہ پہلے کوڈنگ کی الف بے بھی نہیں آتی تھی، یہ طاقت دے رہا ہے کہ وہ اپنے عام سے لیپ ٹاپ پر انسانوں سے گفتگو کرنے والا اے آئی ماڈل تیار کر لے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو ذرا سوچئے، جب یہ ٹیکنالوجی اور اسے بنانے کی یہ تمام ٹولز مزید آسان ہو کر ہر گھر تک پہنچ جائیں گے، تو کیا مستقبل قریب میں کوڈنگ کرنا، ڈیٹا کے پیٹرنز کو سمجھنا اور مشینوں کی منطق سے بات کرنا اتنا ہی لازمی نہیں ہو جائے گا جتنا آج کے دور میں کسی زبان کا پڑھنا اور لکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی اہم پوائنٹ آف ویو ہے واقعی۔ کیا یہ امکان موجود نہیں کہ اگلی دہائی میں جس شخص کو پائتھن یا ڈیٹا ہینڈلنگ کی بنیادی سمجھ نہیں ہوگی، اسے معاشرے میں ناخواندہ یعنی ان پڑھ کے برابر سمجھا جائے؟ یہ ایک ایسا فکر انگیز زاویہ ہے جس پر ہر اس شخص کو غور کرنا چاہیے جو مستقبل کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے۔ بالکل سوچنے والی بات ہے یہ۔ اسی سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تجزیاتی مطالعہ کا اختتام کرتے ہیں۔ اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ سنتے رہیے، سوچتے رہیے اور اس جدید دنیا میں نئی سے نئی چیزوں کی کھوج لگاتے رہیے۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔